وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل سے بھی عہد لیا تھا۔ آپ دیکھیں، ایک طرف تو صحابہ کرام کو ان کا عہد یاد دلایا گیا ہے، اور پھر ایک سابقہ لاڈلی امت کا بھی بتایا گیا ہے کہ خالی عہد کرنے سے کچھ نہیں ہو جاتا۔ تم سے پہلے بھی لوگوں نے عہد کیے تھے، لیکن جب انہوں نے عہد توڑا تو اللہ کے عذاب کا کوڑا ان کے اوپر آیا۔ تو یہ نہ سمجھنا کہ یہ صرف کلمہ پڑھ لیا اور عہد کر لیا تو دیٹس آل، نہیں، اب اس امتحان میں بھی پورا اترنا ہے۔ اب تاریخ میں سیر کروائی جا رہی ہے کہ تم سے پہلے ایک لاڈلی امت جس میں 3 کتابیں آئیں، اتنے اولوالعزم پیغمبر آئے، ان سے بھی اللہ نے عہد لیا تھا، وہی ایپیسوڈ یہاں پہ ریپیٹ نہ ہو۔ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا، وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نقیبا، اور ہم نے مقرر کیے تھے 12 سردار۔ ان میں وہ 12 سردار اس لیے مقرر کیے تھے کہ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب کا لقب تھا اسرائیل، اسی سے بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کی اولاد، اس کے بیٹے، وہ 12 قبائل تھے۔ تو قبائلی چونکہ سسٹم میں تعصب بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اس کنفرنٹیشن کو اوائڈ کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ سارے قبیلوں کے اپنے اپنے سردار مقرر کر دو اور وہ اس کو ہینڈل کریں۔ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اور اللہ نے فرمایا کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن شرط کے ساتھ۔ اب یہ شرطیں ذرا گنتے جائیں، اور یہی شرطیں اللہ کی ہم سے بھی ہیں، کیونکہ اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی۔ لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، کہ اگر تم نے نماز قائم کی، یعنی جو پہلا فرض ہے، نماز پڑھنی نہیں خالی قائم بھی کرنی ہے۔ اور نماز پڑھی تو مسجد میں جاتی ہے، قائم باہر کی زندگی میں ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین اور باہر نکل کے بابے، یہ نہیں، باہر نکل کے بھی اللہ ہی۔ یا نماز کے اندر آپ جو ہے وہ گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں اور عذاب کی آیات سن کے رو رہے ہیں، اور باہر نکل کے آپ وہی کام کر رہے ہیں، نہیں، باہر بھی اس کو قائم کرنا ہے۔ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے رہے۔ جیب ڈھیلی ہوتی ہے نا تو اسی وقت ہوتی ہے جب آپ اس کاز کو بڑی کاز سمجھتے ہیں۔ یہ لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اور تم ایمان لاؤ میرے رسولوں پر، اور خالی رسولوں پہ ایمان نہیں، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور مدد کرو رسولوں کی ان یہ مشن میں۔ ظاہر رسولوں کی مدد یہ تو نہیں ہونی ہے کہ انہوں نے کوئی فرینچائز آپ کو دے کے جانی ہے، یا انہوں نے کوئی پروڈکٹ لانچ کرنی ہے کہ آپ نے اس کی پبلسٹی کرنی ہے، نہیں۔ رسولوں کی مدد کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ رسولوں کی مدد یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی جوتیاں اٹھا کے آگے چلنا شروع کر دیں آپ، یا نبی علیہ السلام کو وضو کروا لیں، یہ نہیں ہے۔ وہ سورۃ الاعراف میں آیا کہ نبی کی مدد یہ ہے کہ جو قرآن ان کے ساتھ نازل ہوا ہے، ان کے اس مشن میں ان کی مدد کرنی ہے، اس پیغام کو آگے تک پہنچانا ہے۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور قرض دیتے رہو اللہ کو، قرض حسنہ، یعنی ایسا قرض ہے جو دنیا میں تو اللہ لوٹائے یا نہ لوٹائے، آخرت میں کئی گنا کر کے تمہیں لوٹائے گا۔ یہ دیکھیں اللہ کی شفقت ہے انسانیت پہ، اسی کے دیے ہوئے مال کو اسی کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ آپ مجھے قرض دے رہے ہو۔ مالک وہ ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے میں نے تمہیں چونکہ دنیا میں اس کا مالک بنایا تھا، لہٰذا اگر میری راہ میں بھی خرچ کرتے ہو نا، میں ایسے قرض ہی سمجھوں گا اپنے پہ، اور میں اسے لوٹاؤں گا۔ سورۃ البقرہ میں ہے 700 گنا تک کر کے لوٹاؤں گا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے، جہاں پہ اللہ نے وہ اس کی دانے کی مثال دی ہے کہ ایک دانہ بوتے ہو، اس میں سے سٹے نکلتے ہیں، پھر ہر سٹے میں 700 دانے، اور اس طریقے سے آگے۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، یہ جو شرائط پوری کرے گا، جو عہد کرنے کے بعد نماز قائم کرے، اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دے، رسولوں پر ایمان لائے، ان کی مدد کرے، اللہ کو قرض حسنہ دے، جب جب ضرورت پڑے، جان مال سب کچھ اللہ کے لیے لٹانے کے لیے تیار ہو جائے، تو میں ضرور بالضرور، یہ 2 تاکیدوں کے ساتھ ہے، ان سے ان کے گناہوں کو دور کر دوں گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ، میں ضرور بالضرور انہیں داخل کروں گا جنتوں میں، باغات میں، تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اب ساتھ ہی پھر بات کر دی دوسری، فمن کفر بعد ذلک، لیکن جو کوئی پھر
کفر اختیار کرے گا، ناشکری کی روش اختیار کرے گا، انبیاء کے ساتھ غداری کرے گا، اللہ کے ساتھ غداری کرے گا ایمان لانے کے بعد، منکم تم میں سے، فقد ضل سواء السبیل تو ایسا شخص راہ راست سے بھٹک گیا. اور یہی ہوا اکثریت بنی اسرائیل کے ساتھ، وہ آگے آ بھی رہے. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ تو بسبب اس کے کہ بنی اسرائیل نے اپنا وہ عہد توڑ دیا. اللہ نے کہا کہ اتنے بڑے بڑے ہم نے عہد لیے تھے لیکن انہوں نے عہد توڑ دیا. لَعَنَّاهُمْ ہم نے ان پر لعنت کی. وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً ان کے دلوں کو سخت کر دیا. یعنی دل سخت ہو جائے پھر بات سمجھ ہی نہیں آتی. يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وہ اللہ کے کلام کو اپنی اصلی جگہ سے بدل دیتے تھے. یعنی بجائے یہ کہ اپنے آپ کو کتاب اللہ کے مطابق چلائیں، قرآن حکیم اس زمانے میں تورات اور انجیل جو اللہ کی کتابیں ہیں ان کے مفہوم کو بدل دیتے تھے، اپنے اصلی کلام سے ہٹا دیتے تھے. اور کچھ ان کی عادت بھی تھی، ان کو کہا گیا سمعنا واطعنا تو وہ کہتے تھے سمعنا وعصینا، کہا گیا کہو حتۃ تو وہ کہتے تھے حنتۃ، ہر بات کو بگاڑ کے. وَنَسُوا اور بھلا دیا انہوں نے حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وہ بہت بڑا حصہ جو ان کو نصیحت کیا گیا تھا انہوں نے بھلا دیا. جناب یہ تو لگ رہا ہے کہ یہ ہماری ہی بزرگوں کی کوئی کیسٹ چل رہی ہے، تو ہماری امت نے بھی یہی کچھ کیا، سب کچھ بھلا دیا انہوں نے. سب سے بڑی بات قرآن محفوظ تھا اسے ہی بھلا دیا. اور ہمیں چٹوں پہ سوال لکھ کے بھیج رہے ہوتے ہیں کہ جو ہندوؤں کے گھر پیدا ہوا اس کا کیا قصور ہے. اللہ کا شکر ہے ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے. روو ہندو شاید بچ جاوے کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن دے کے کہ جی مجھے تو اسلام کا تعارف نہیں ہوا تھا، تو اسی تے مارے گئے کہ دریا کے کنارے پیاسے رہ گئے. قرآن کے ہوتے ہوئے تم لوگ مردود ہو گئے.